محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال المعصوم عليه السلام لكل شيء ثمرة وثمرة القلب الولد. صلوات اللہ رب العزت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص عزیز ہم مرحوم حافظ دانش علی کی بلندی درجات کا سبب. خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، ایصال ثواب اور بلندی درجات کی مناسبت سے اس مجلس ترحیم کا انعقاد ہوا. مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت ہی مشہور و معروف آیت کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اس قادر مطلق اللہ نے اس جہان فانی میں مختلف قسم کی مخلوقات کو خلق فرمایا. قادر اللہ اس دنیا میں جتنی مخلوقات کو اس قادر نے خلق فرمایا ہے، کسی کو بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے خلق نہیں کیا. یہ جہان فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے. اللہ قادر مطلق ہے. اس جہان میں اللہ نے کسی کو ہمیشہ رہنے کے لیے خلق نہیں کیا. مرنا تو ہر کسی میں ہے، موت تو
ہر زندہ کا مقدر ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے بقول مولانا اظہر حسن زیدی مرحوم کے، وہ فرمایا کرتے تھے اس دنیا میں آنا ہی اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا کم از کم سزائے موت ہے۔ ہر کسی نے یقیناً دنیا چھوڑ جانی ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں مرنے والے جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے وارث انہیں مرنے نہیں دیتے۔ یہ جہان فانی ہے، وہ قادر اللہ دنیا میں کسی کو بھیجنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت آنے سے روک نہیں سکتی۔ وہ اتنا قادر ہے، اتنی طاقتوں کا مالک ہے، اگر مصلحت الہیہ تقاضا کرے کہ میں نے اس بندے کو دنیا میں بھیجنا ہے اور زمانے کا فرعون روکنے پہ آ جائے، وہ اتنا قادر ہے، جس نے بھیجنے کا ارادہ کر لیتا ہے پھر اسے بھیج کے اسی فرعون کی گود میں پروان چڑھاتا ہے۔ قادر ہے، بھیجنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، بلانا چاہے تو کسی میں مجال انکار نہیں ہے۔ وہ تو اتنا قادر ہے، اگر کوئی خلیل اظہار محبت میں بھی یہ کہہ دے اسرائیل اللہ سے کہہ دو، کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کو مارتا ہے؟ جب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے روح قبض کرنے کے لیے، تو خلیل اللہ نے کہہ دیا اسرائیل بھائی ذرا اللہ سے کہو، کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کو مارتا ہے؟ اسرائیل نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تو ارشاد ہوا، اسرائیل ذرا میرے خلیل سے کہہ دو، کیا کوئی دوست بھی کسی دوست کے پاس آنے سے انکار کرتا ہے؟ بلانے پہ کسی میں مجال انکار ہے۔ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے عزیزوں، نہایت بے اعتبار زندگی ہے، عجیب ہے۔ دنیا میں آنے کی خبریں دنیا میں آنے سے کچھ وقت پہلے موصول ہو جاتی ہیں، کم از کم 9 مہینے پہلے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ عجیب نظام الہی ہے، جسے بھیجنا چاہتا ہے اس کے بھیجنے کی خبریں آنے سے پہلے وقت سے پہلے بتا دیتا ہے، جسے بلانا چاہتا ہے 9 منٹ بھی پہلے خبر نہیں ہوتی ہے اس نے کب کسی کو بلانا ہے۔ نماز ظہر یہاں ادا ہوتی ہے، ابھی نمازی یہیں موجود ہوتے ہیں کہ خبر آ جاتی ہے، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ بلانے میں اور عجیب ہے اس خالق کا نظام، دنیا میں بھیجنے کی ترتیب رکھی ہے۔ پہلے دادا آئے گا، پھر بابا آئیں گے، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ابھی دادا دنیا میں نہ آیا ہو اور پوتا دنیا میں آ جائے۔ اس نے دنیا میں بھیجنے کی ترتیب رکھی ہے، اس نے واپسی کی کوئی ترتیب نہیں رکھی ہے۔ ابھی دادا موجود ہے، ابھی باپ موجود ہے، بیٹا آیا اور چلا گیا ہے، اس کی اپنی مصلحت ہے، وہ اپنے افعال میں کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل،
جو وہ کرتا ہے کائنات میں کسی کو اس سے حق سوال نہیں ہے کہ میرا اللہ تو یہ کرتا کیوں ہے، اپنی مرضیوں کا مالک ہے۔ وہ تو بندوں کو صرف آزماتا ہے کہ زندگی زندگی نہیں ہے، جسے ہم زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ منزل امتحان ہے۔ میرے عزیزوں، جہاں بیماریاں ہوں، جہاں دکھ ہوں، جہاں پریشانیاں ہوں، جہاں ڈپریشن ہو، جہاں مر جانا ہو، وہ بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ حقیقی زندگی جو ہے، علماء تشریف فرما ہے، ایک منزل ایسی آئے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنتیوں کے دل میں خوف ہوگا کہیں موت نہ آ جائے، کہیں یہاں سے نکال نہ دیے جائے۔ جہنمیوں کو امید ہوگی مر جائیں گے، شاید جان چھوٹ جائے گی، انہیں امید ہوگی جہنم سے نکلنے کی۔ جنتیوں کو خوف ہوگا کہیں نکال نہ دیے جائے، موت نہ آ جائے۔ حکم ہوگا موت کو دمبے کی شکل میں لا کے مقام عراف پہ ذبح کر دیا جائے۔ زندگی وہ ہے جہاں موت بھی مر جائے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ جہاں بیماری ہے، جہاں دکھ ہے، جہاں رونا دھونا ہے، جہاں مصیبتیں ہیں، جہاں پریشانیاں ہیں، یہ زندگی نہیں جسے ہم زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق فرمایا۔ وہ موت کا بھی خالق ہے، حیات کا بھی خالق ہے۔ یہ بھی ایک بحث ہے کہ موت بھی اس کی مخلوق ہے، حیات بھی اس کی مخلوق ہے۔ موت کسے کہتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے، موت عدم ہے یا وجود ہے؟ عدم بھی مخلوق ہوتی ہے، یہ فلسفیانہ گفتگو ہے، میں یہاں چھیڑ کے آپ حضرات کو تشویش میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک بات ہے، ہمارے ہاں موت کا ایک ناقص تصور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں روح اور بدن کا تعلق قائم رہے تو زندگی ہے، روح اور بدن کا تعلق ٹوٹ جائے تو موت ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں جب تک روح اور بدن کا تعلق ہے، آنکھیں ہیں یہ دیکھتی بھی ہیں، کان سنتے بھی ہیں، زبان بولتی بھی ہے، ہاتھ اٹھتے بھی ہیں، پاؤں چلتے بھی ہیں، لیکن جب روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے پھر موت ہو جاتی ہے۔ آنکھیں ہوتی ہیں وہ دیکھتی نہیں ہیں، کان ہوتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، زبان ہوتی ہے وہ بولتے نہیں ہیں، یہی تو موت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بدن اور روح کا تعلق ٹوٹ جائے تو یہ موت ہے، لیکن میرے معصوم، میرے امام امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ موت کا ناقص تصور ہے۔ روح اور بدن کے ٹوٹنے، تعلق ٹوٹنے کا نام موت نہیں ہے۔ فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں جو منو مٹی کے نیچے چلے گئے ہیں پھر بھی زندہ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے پھر بھی وہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کتنے ہیں جو چلتی پھرتی لاشیں ہیں، سمجھتے ہیں ہم زندہ ہیں، حالانکہ روح اور بدن کا تعلق ہے۔ اسے زندگی نہیں کہتے میرے مولا۔ پھر زندگی کا تصور، حقیقی تصور کیا ہے؟ اگر روح اور بدن کے اتصال اور بقا کا نام موت اور زندگی نہیں ہے تو پھر کسے کہتے ہیں زندگی؟ میرے آقا نے فرمایا حقیقی زندگی ہے مقصد حیات کو پا لینا۔ جو زندگی کے مقصد کو پا لیتے ہیں پھر وہ منو مٹی کے تلے بھی چلے جائیں تو وہ مرتے نہیں ہیں، پھر وہ زندہ رہتے ہیں۔ ہاں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنے مقصد حیات کو پاتے ہیں۔ کریم کتنا ہے میرا خالق، اس دنیا میں کتنا رہنا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ میں تو طالب علم ہوں، ہمیں تو معلوم نہیں ہو سکا۔ آپ میں کوئی ماہر اقتصادیات ہو، کوئی ماہر ہو ریاضیات کا، کوئی حساب لگائے اور مجھے بتائے کہ یہاں کتنا رہنا ہے۔ ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ شاید اس مجلس کے اختتام پر بھی ہم نے باقی رہنا ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، ابھی بلاوا آ جائے اور دوران مجلس بھی
واپس چلے جائیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ایک شخص مجلس پڑھ رہا تھا, ہاتھ میں کاپی اور کتاب تھی, پڑھتے ہوئے پھر ممبر سے اترنے کا موقع نہیں ملا. اتنی مختصر سی زندگی ہے, بے اعتبار ہے, پتہ نہیں ہے کس لمحے واپسی کا اعلان ہو جائے. اور آپ میں سے انشاءاللہ سارے جنت جائیں گے. جنت میں کتنا رہنا ہے؟ کوئی اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں, میرا اللہ ہمیں 1000 سال جنت میں رکھنا, قبول ہے؟ 1,00,000 سال کا معاہدہ کریں, 1 کروڑ سال, میں کہتا ہوں کروڑ نہیں ارب سال بھی ہو تو جو گنتی میں آ جائے وہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے. کتنا رہنا ہے؟ ہم فیہا خالدون, وہاں ہمیشہ رہنا ہے. بھئی کتنا کریم ہے میرا خالق. اس بے اعتبار زندگی, اس مختصر سی زندگی جو چند سانسوں پہ مشتمل ہے, اس مختصر سی زندگی سے وہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی بنانے کے لیے اس نے مجھے معصوم ہادی عطا فرما دیا. ہمیشہ کی زندگی کیسے بنتی ہے؟ وہ ڈھنگ سکھانے کے لیے, وہ راہ بتانے کے لیے, اس راہ پہ ڈالنے کے لیے, اس راستے کی ہدایت کے لیے اللہ نے مجھے معصوم رہبر عطا کیا. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے عزیزو. یہ صرف مکتب آل محمد کی خصوصیت ہے, یہ خاصہ ہے صرف مکتب اہل بیت کا کہ اللہ نے ہمیں معصوم رہبر عطا کیے. یہ کسی اور کا نہ ادعا ہے, نہ دعویٰ ہے, نہ عقیدہ ہے. یہ صرف ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام معصوم ہیں, ہمارے رہبر معصوم ہیں, اس لیے کہ گناہگار کے پیچھے چلنے میں اطمینان قلب نہیں ہوتا. کسی لمحے بھٹک جائے, کہیں پہ مڑ جائے, کہیں غلط انٹرچینج پہ اتر جائے, ہو سکتا ہے غیر معصوم جو ہے. یہ کتنا بڑا احسان ہے میرے کریم اللہ کا. میں اکثر مجالس میں ناز سے کہا کرتا ہوں, عزیزو گھر میں بیٹھے ہو, گلی میں ہو, بازار میں ہو, چوک میں ہو, دوستوں کا ماحول ہو, دشمنوں کی محفل ہو, کوئی بندہ تم سے پوچھے تمہارے امام کا نام کیا ہے, 12 میں سے جس کا مرضی ہے نام لے لے, شرمندگی نہیں ہو. زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ نے ہادی عطا فرمایا, اللہ نے امام عطا فرمایا, اللہ نے پیشوا عطا فرمایا. امامت, پیشوائی اور ہادی کا مفہوم ماننے پہ مکمل نہیں ہوتا. امام کا معنی صرف اقرار امامت نہیں ہے, ہادی کا معنی صرف اقرار نہیں ہے کہ میں مان لوں بس ہو گیا کام. صرف ماننے سے کام نہیں چلے گا. امام وہ ہوتا ہے جو آگے ہو, ماموم وہ ہوتا ہے جو پیچھے ہو, ہادی وہ ہوتا ہے جو راہ دکھا رہا ہو, ہدایت پانے والا ہوتا ہے جو اس سے ہدایت لے رہا ہو. ہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے, یاد رکھنا, یہ مکتب, یہ مذہب, یہ ہادی, یہ پیشوا اس وقت صحیح راستے پہ تمہیں لے جائیں گے جب ہم ان کے پیچھے چلیں گے. چلیں گے نہیں, صرف ماننے سے کام مکمل نہیں ہوتا. اور بہت میں کوشش کروں گا اپنا مفہوم سادہ لفظوں میں سمجھا سکوں. ہمیں حکم ہے ان کی اطاعت کرنے کا, ہمیں حکم ہے ان کی اتباع کرنے کا. ہیں بڑے کریم, بعض اوقات ہم سے لوگ الجھتے ہیں, ہمیں باتیں بھی بناتے ہیں, یہ مولوی عجیب لوگ ہیں, ہمیں کہتے ہیں معصومین والے کام کرو. ہم معصوموں والے کام کر سکتے ہیں؟
اگر کر نہیں سکتے تو اللہ نے انہیں ہمارا امام کیوں بنایا؟ پیچھے چلنے کا حکم کیوں دیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اطاعت اور اتباع کر نہیں سکتے تو اللہ نے بنایا کیوں تھا؟ لیکن ہم پھر طالب علم ہیں، ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ وہ معصوم ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، ہم معصوموں والے کام نہیں کر سکتے، ہم سے مولا علی والے کام نہیں ہوتے، ہم سے پیغمبر والے کام نہیں ہوتے، ہم سے حسنین شریفین والے کام نہیں ہوتے. وہ معصوم ہیں، ہم غیر معصوم ہیں. ہماری بچیوں سے جناب سیدہ والے کام نہیں ہوتے، وہ معصومہ ہیں، یہ غیر معصومہ ہیں. ان کو چھوڑ دو عزیزو. سلیمان تو معصوم نہیں ہے، ابو ذر تو معصوم نہیں ہے، میثم تو معصوم نہیں ہے، مقداد تو معصوم نہیں ہے. ذرا ان جیسا بن کے دیکھ، اتنی عزت ملے گی. ہو ایران کا رہنے والا، آتش پرست گھرانے میں پیدا ہو، ان کے پیچھے چل پڑے. یہ سلیمان منا اہل البیت برابر. نہیں کر سکتے، ان کے نوکروں جیسے کر لو بھائی. ہیں بڑے کریم. کوئی سلیمان، کسی کو سلیمان بناتے ہیں تو منا اہل البیت کی منزل کرے جاتے ہیں. کوئی مدینے کا رہنے والا جندب ابن جنادہ ہو، غریب ترین فیملی کا فرد ہو، لیکن ان کا ہو جائے اسے اتنی عزتوں سے نوازتے ہیں کہ پھر پیغمبر فرماتے ہیں زمین نے کسی کا بوجھ اٹھایا نہیں ہے، آسمان نے کسی پہ سایہ کیا نہیں ہے جو میرے ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اور چلو یہ تو اقوال ہے نا کہ پیغمبر نے کہا سلیمان من اہل البیت، قول ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے ابو ذر بڑے سچے ہیں، یہ قول ہے. آؤ میں تمہیں ایک فعل بھی دکھاؤں. اتنی عزت دیتے ہیں اپنے چاہنے والے کو، اتنا مقام عطا کرتے ہیں اپنے چاہنے والے کو جو ان کے پیچھے چل پڑے. ذرا ان کا ہو جائے، ان کے نقش قدم پہ چلے، یہ اسے اپنا بنا لے. اتنی عزت دیتے ہیں. علی حیدر کرار کائنات کے مالک کائنات ہے نا، امام کائنات ہے نا، اتنی ہستیوں کا مالک ہے علی. ہاں اپنا بیت و شرف چھوڑ کے کوفہ کے بازار میں آ کے میثم کی دکان پہ بیٹھتا ہے. دنیا والوں کو سمجھ آ جائے میثم بے وارث نہیں، میرا ہے. ان کے پیچھے چلو، ان کی بات مانو، ان کی اتباع کرو، ان کی فرما برداری کرو. ان کے پیچھے چلو، عزتیں ادا کرتے ہیں. جاؤ، تاریخ شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے. پوری کائنات میں مجھے نہیں کہیں ملا، علماء تشریف فرما ہے، میں تو طالب علم ہوں، کہیں انہیں مل جائے تو میری رہنمائی کر دے. پوری کائنات میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی اور مکتب کے رہبر نے اپنے ماننے والوں کو موت سے پہلے جنت میں گھر دکھایا ہو. بشارت دی ہو کہ وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. اب اس روایت کا الگ بحث ہوگی کہ کہاں تک اس میں صحت کے ساری موازین پائے جاتے ہیں کہ نہیں، اس سے ابھی بحث نہیں کرتے ہیں. روایتیں فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے. جنتی ہونے کی بشارت دینا اور بات ہے، اور پاس بٹھا کے کہنا دیکھو وہ حبیب کا گھر ہے، وہ مسلم ابن عسجہ کا گھر ہے. شیع و ناس کیا کرو. اللہ نے کتنا کرم کر دیا ہے، اس احسان کا کتنا شکر ادا کریں. ایسے رہبر اللہ نے ہمیں عطا کر دیے ہو
کہ جو ان کا ہو جائے اسے دنیا اور آخرت میں عزتیں مل جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے ہو جاؤ۔ اگر ناراض نہ ہو آپ تو میں کہا کرتا ہوں ہم سارے میرے سمیت ہم سارے اہل بیت سے اپنی منوانے کے چکر میں ہیں۔ یہ بھی آپ نے نماز پڑھی، اللہ آپ کی نماز قبول فرمائے۔ جو پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، جو نہیں پڑھتے انہیں پڑھنے کی توفیق دے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، ابھی مجلس ہو رہی ہے پھر دعا ہوگی۔ ہاں دعا میں دیکھ لینا ہم اہل بیت سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی منوانے کے چکر میں یا علی اولاد نہیں اللہ سے لے دے، یا علی رزق میں کمی ہے ذرا وسعت کروا دے، یا علی فلاں کام نہیں ہو رہا ذرا کروا دے، بزنس میں ذرا پرابلم ہے یا علی ذرا اللہ سے دے دے، بچے کی نوکری کروا دے۔ ہاں ساری باتیں علی سے منوانے کے چکر میں ہے۔ میں تو طالب علم ہوں، روکتا نہیں ہوں، منوایا کر، اس لیے کہ اللہ نے وسیلہ جو بنایا ہے منواؤ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اپنی منواؤ۔ لیکن کبھی کبھی وہ شاید تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گریبان میں یہ جھانک کے بھی تو سوچا کر، 50 سال جو میں نے اپنی منوائی ہے، کبھی سوچ وہ علی مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے جو اتنی منوا دی ہے، میں نے جو اتنی باتیں منوا دی ہے، تو علی مجھ سے کیا چاہتے ہیں، وہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا میں نے ان سے ملاقات کی تیاری کی ہے؟ سارے خوش ہوتے ہیں یہ بات سن کے کہ انتقال کے وقت مولا علی کی زیارت ہوگی نا، خوشی ہوتی ہے نا، موت بھی آسان ہو جاتی ہے، مرنے میں بھی مزہ آتا ہے تو پتہ ہو کہ مرتے ہوئے مولا علی کی زیارت ہوگی۔ خدا کے لیے اتنا بتاؤ، جس حالت میں ہم ہیں اسی حالت میں موت آ جائے تو کیا علی سے ملاقات میں خوشی ہوگی؟ میری راتیں کیسے گزر رہی ہیں، میرے دن کیسے گزر رہے ہیں، میں کیسے کاروبار کر رہا ہوں، میں کیسے بزنس کر رہا ہوں، میں گلی میں کیسے چلتا ہوں، میرے ہمسائے مجھ سے کتنے تنگ ہیں، میں ابا جی سے کیسے بولتا ہوں، میں اماں جی کو کیسے جواب دیتا ہوں۔ ہاں ذرا سوچنا تو چاہیے نا، اس حالت میں مولا علی سے ملاقات ہوگی تو کیا ہمیں خوشی ہوگی؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ دھتکار دیں، بدنام کرتے رہے ہو مجھے۔ انہوں نے کوئی کردار چھوڑا ہے بھائی، انہوں نے سیرت چھوڑی ہے کوئی، انہوں نے ہمیں اپنے پیچھے چلنے کے لیے راہ بتائے ہیں نا عزیزو، انہوں نے سمجھایا ہے اللہ اولاد عطا کرے نا اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، اللہ بیٹے دے تو کیسے تربیت کرنی ہے، اللہ بیٹیاں دے تو کیسے تربیت کرنی ہے۔ میں زیادہ زحمت نہ دوں، وقت تمام ہو گیا۔ دوستو ایک صحابی ہے میرے امیر کا، 2 سال پورے کوفہ میں آپ کی ہمسائیگی میں رہتا ہے، 2 سال کے بعد مسجد میں آ کے کہتا ہے یا امیر المومنین، میں 2 سال سے آپ کا ہمسایہ ہوں، کیا آپ کے گھر میں کوئی خاتون نہیں رہتی ہے؟ اللہ کیا ہوا، کیسی بات کر رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ مولا 2 سال ہو گئے آپ کی ہمسائیگی میں رہتے ہوئے، میں نے آپ کے گھر سے کسی خاتون کی آواز نہیں سنی۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے نہیں پتا میرے گھر میں زہرا کی بیٹیاں رہتی ہیں۔ کیسی تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کو، وہاں زندگی کے دیگر کاموں میں لے کے جاتے ہو عزیزو، لے جاؤ، شریعت نہیں منع کرتی ہے، انہیں انجینئر ضرور بناؤ، انہیں ڈاکٹر بناؤ، انہیں اچھا انسان بناؤ، لیکن انہیں ساتھ مسلح پہ آنے کے ڈھنگ بھی سکھاؤ۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ باپ جس کا بیٹا باپ سے پہلے اٹھ کے نماز تہجد پڑھ رہا ہو، باپ
آپ اٹھے اور اپنے جوان بیٹے کو مصلی عبادت پہ روتے ہوئے دیکھے. اللہ اکبر. اللہ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے. بس ایک بات اور آپ کی زحمت ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص آیا بارگاہ نبوت میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عرصہ ہوا میں نے شادی کی تھی, کبھی دل میں اولاد کی تمنا پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے, بیٹی دے, کبھی خیال ہی نہیں آیا. بس شادی کے بعد عرصہ ہو گیا. یا رسول اللہ اس سال میں حج پہ گیا تھا, میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جبل رحمت کے کنارے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا تھا جس نے بدن پہ احرام لپیٹا ہوا تھا, پیر ننگے تھے, سر ننگا تھا, قبلہ کی طرف رخ کر کے ایک دعا کر رہا تھا, اللہم والدیہ, میرا اللہ میرے والدین کو بخش دے, میرا اللہ میرے والدین کو بخش دے. یا رسول اللہ اس نوجوان کو دیکھ کے میرے دل میں بھی خیال آیا, میرا اللہ مجھے بھی ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے مرنے کے بعد میری بخشش کی دعا کرے. اچھی اولاد, نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے, والدین کی بخشش کا بہانہ ہوتا ہے. دیکھیے بچے کرتے ہیں, حصہ والدین کو ملتا ہے. اپنی اولاد کو ائمہ کی سیرت کے سبق پڑھایا گیا. اولاد نیک ہو محبت اور بڑھ جاتی ہے. جتنی اولاد نیک, اچھی, لائق ہوتی جائے والدین کی محبت بڑھ جاتی ہے. اور ہمارے سامنے تو تاریخ بھی ہے نا, پھر ایسی نیک اولاد کے چھوٹے چھوٹے دکھ بھی والدین برداشت نہیں کر سکتے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو بڑی مدت کے بعد بیٹا عطا فرمایا. بڑھاپے میں حضرت اسماعیل عطا ہوئے. قرآن شاہد ہے, حضرت اسماعیل ابھی نوجوانی میں قدم رکھ رہے تھے, 13 سال کی عمر تھی. ارشاد ہوا میرے ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل کو میری راہ میں ذبح کر دو. نوجوان ہے نا, بہت مشکل امتحان تھا, لیکن ادھر بھی نبی ہیں ادھر بھی نبی ہیں. حکم الہی میں تیاری کر لی, گھر سے رسی بھی لے لی, چھری بھی اٹھا لی, بیٹے کو لے کے چلے میدان مینا کی طرف. اللہ کو حج پہ لے جائے. اب بھی وہ مینا کی پہاڑیوں کے اوپر ایک چبوترا بنا ہوا ہے, اس یاد میں کہ یہاں حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے لٹایا تھا. لے آئے, لٹایا, حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے, اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی, گردن پہ چھری رکھ دی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ندا دی, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے, ہم نے تیری قربانی قبول کر لی. وفدیناہ بذبح عظیم, ہم نے اسے ایک اور قربانی میں بدل دیا ہے, بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا. حضرت جبرائیل کو حکم ہوا, چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکالا. حضرت ابراہیم نے جو پٹی کھولی اپنی آنکھوں سے, سامنے دمبا ذبح ہو چکا تھا, اسماعیل پہلو میں کھڑے تھے. روایتوں میں ہے خدا کا شکر ادا کیا. واپس آئے, راستے سے لکڑیاں اکٹھی کی, گھر آ گئے. جہاں چھری رکھی تھی نا, اسماعیل نے وہ جگہ بٹن سے بند کر دی. دو تین دن گزر گئے. حضرت حاضرہ نے کہا میرے لال ذرا کپڑے اتار دو نا, دھو دوں. اب جو ماں کا حکم ہوا, حضرت اسماعیل نے بٹن کھولے, جہاں چھوٹا سا زخم کا نشان دیکھا. میرے لال یہ گردن پہ زخم کے نشان کیسے ہیں؟ کہا ماں
وہ جو فلاں دن بابا لے گئے تھے نا دوست کو ملانے کے لیے، اصل میں مجھے ذبح کرنے گئے تھے، گردن پہ چھری رکھ دی تھی، پھر اللہ رب العزت نے میری قربانی کو دمبے میں بدلا، جنت سے دمبا آ گیا تھا، میری گردن پہ چھری رکھ دی تھی، اللہ نے بچا لیا۔ یہ سننا تھا، ہاجرہ کی چیخیں بلند ہو گئی، میرے لال اگر چھری چل جاتی ہاجرہ کی حالت کیا ہوتی، میں کیسے برداشت کرتی۔ روایتوں میں ہے اسی دکھ میں جناب ہاجرہ بیمار ہو گئی، پھر چارپائی سے اٹھ نہیں سکی۔ میں کہوں گا مکہ کی ہاجرہ تو نے صرف چھوٹا سا زخم دیکھا ہے، ہاجرہ کربلا کی ہاجرہ 18 سال کا علی اکبر ہے، سینے میں برچھی ٹوٹی ہوئی ہے، اور ایک مرتبہ ہاجرہ سینے سے خون لے رہی ہے۔ اے میرے مولا ذرا پیچھے ہٹو، میں اپنی منتیں پوری سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُ الْمُنْقَلِبُونَ الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار تجھے اپنے سجالت کا واسطہ ہماری اس قریب سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس عظیم عبادت کا ثواب نصیب فرما، پروردگار اس مجلس ذکر اس واعظ کا ثواب ہم سب کے مرحومین، تمام مومنین، تمام شہداء ملت، اس خاندان کے جملہ مرحومین اور بالخصوص مرحوم حافظ دانش کی کوئی ساتھ یا ارحم الراحمین۔